میں ہوں محبوب رحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اب اس پہ انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ آج ہے تحریک لبیک کے ولیج کونسل 42 سے امیدوار مولانا محمد امین صاحب۔ تو ان سے آئیے سنتے ہیں کہ یہ انتخابات کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو امین صاحب آپ بتائیے، آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کیوں آئے ہیں؟ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب تنولی صاحب، جس طرح آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک پاکستان کی بہت بڑی ایک سیاسی اور مذہبی جماعت ہے، اور جس کے بانی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب۔ تو میں ان کی اس جماعت سے، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا ہے اور تحریک لبیک کے ٹکٹ سے میں ولیج کونسل 42 سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ تو اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس ولیج کونسل 42 عرصہ دراز سے، چونکہ ہم اسی کونسل کے اندر پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر مسائل جتنے بھی ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم سیاست کے حصہ رہے ہیں، خود سیاست میں نہیں آئے لیکن حصہ رہے ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ہماری اس ولیج کونسل 42 کے، وہ ابھی تک جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں، کسی نے اس طرف بنیادی توجہ نہیں دی ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ چلو ہم اس الیکشن میں حصہ لے کر کے، اور جتنے بھی یہ مسائل اگر اللہ کی ذات نے ہمیں کامیاب کیا، ہماری مدد کی، تو انشاءاللہ ہم ان مسائل پہ توجہ دیں گے اور ان سارے کے سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ولیج کونسل 42 سے مختلف جو مضافات ہیں اس سے مختلف امیدوار آ رہے ہیں سامنے، تو اس میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے اپنے گاؤں سے بھی آ رہے ہیں، 42 سے بھی ہیں، مختلف جو باقی مضافات ہیں۔ تو اس میں کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں، باقیوں کو کیوں نہ دیں؟ مطلب ایسی کیا انفرادیت ہے آپ میں کہ آپ کو ووٹ دیں، لوگ ووٹ دیں، آپ جو ووٹ مانگ رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے، کہ ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے قابل احترام ہیں، ہمارے اس ولیج سے جو آئے ہوئے ہیں، اسی سیٹ پر جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ قابل احترام ہیں، لیکن ہماری اس ولیج میں چونکہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا کوئی امیدوار سامنے نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے اس تحریک لبیک کا ٹکٹ لے کر یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہماری اس ولیج کونسل 42 میں تحریک لبیک جو بڑی فعال ہے، ہمارے کرلال شریف میں ہیں، ہماری وہاں بیڑی میں ہیں، دسیری میں ہیں، چورا میں ہیں، ریہاڑ میں ہیں، یہ ہمارے ٹھٹھار میں ہیں، ہمارے وہاں گرہالہ میں ہیں، وہاں پر ہمارے تحریک لبیک کے چونکہ بہت زیادہ کارکنان ہیں، تو انہوں نے اس پہ یہ کہا کہ ہمارا اپنا جو ہے وہ آپ میرا سوال شاید سمجھے نہیں ہے، میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں، باقیوں کو کیوں نہ دیں؟ میں اسی طرف آپ کی طرف میں آ رہا ہوں نا، کہ لوگ مجھے ووٹ اس لیے دیں کہ ہم نے یہ بنیادی مسائل جو ہیں، یہ جو ہماری ولیج کونسل کے بنیادی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ووٹ لینے ہیں، اور یہی ہماری اپیل ہے کہ لوگ ہمیں اس جو بنیادی مسائل ہیں ہماری ولیج کونسل کے، ان کو حل کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ مجھے ووٹ دیں بس۔ ان مسائل میں جو ظاہر آپ کا ویژن ہوگا، آپ نے سوچا ہوگا، آپ اس سیاست میں آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ بیلی کے کیا مسائل ہیں، کریڑ کے کیا مسائل ہیں، چراج، جب جو آپ کی پوری ولیج کونسل ہے ان کے مسائل میں آپ کو جانتے ہیں کیا مسائل ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حل تو انشاءاللہ اللہ کی ذات نے اگر مدد کی تو جب بندہ کوشش کرتا ہے تو وہ مسائل حل ہوتے ہیں، جب کسی طرف بندہ توجہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ مسائل تو سب ہیں، وہ ہمارے بیالی میں ہیں، کریڑ میں ہیں، یعنی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے گاؤں کریڑ کا، دسری کا، چڑاچ کا، وہ گیس کا مسئلہ ہے، یعنی کہ سب سے بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہمارے جو گاؤں ہیں ولیج کونسل 42 کے، ٹھٹھار ہے، حسینیہ ہے، گرالہ ہے، یہ ہمارے ان گاؤں کے اندر ابھی تک گیس جو ہے عرصہ دراز سے گیس قریب ترین 42 میں، کرلال میں یہ لائن بچھی ہوئی ہے، پہنچی ہوئی ہے، لیکن ہماری یہ جو چند یہ گاؤں ہیں ہماری ولیج کونسل 42 کے، آج تک اس بہت بڑی جو سہولت ہے گیس کی، اس سے یہ علاقہ محروم ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش تو ہم نے یہ کرنی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارا مسئلہ گیس کا حل ہو جائے۔ تو اب اس حل کرنے کے لیے بندے کو جانا پڑتا ہے، یعنی کہ افسران بالا کے پاس جانا پڑتا ہے، جو اوپر حکومتی جو ہمارے ایم این ایز ہیں، منسٹر ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور بعض جگہ مسائل جو ہیں، مسائل بعض جگہ مانگے جاتے ہیں،
لیکن بعض جگہ مسائل کے لیے بندے کو کوشش کر کے مسائل کو چھینا جاتا ہے. یہ انسان کے اپنے اندر یہ ایسی صلاحیت ہو کہ بندہ جا کر کے بات کرے کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. ایک بات میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں باقیوں کے لیے بھی کہ یہ ایم این اے ایم پی اے کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب جب شہری حکومتیں آ رہی ہیں تو یہ میئر تک ہوگا یا آپ کی تحصیل یا ضلع کی حکومتیں وہ یہ مسئلے حل کریں، ان کے پاس اختیار ہوگا. تو باقی مجھے ایک اور میں دوسری طرف آ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے جو گاؤں میں آپ کے مسائل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا اس معاملے کوئی آپ کی رکاوٹ بنے گے، آپ کو کوئی اس طرح مسئلہ ہوگا، یا ان کو آپ کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو انشاءاللہ ہمارے جو مسائل، ہمارے جو ذاتی اختلافات ہمارے گاؤں کے اندر ہیں، وہ انشاءاللہ میں بہت ساری حل کر بھی چکا ہوں. اور ہمارے گاؤں کی بہت ساری جو ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے وہاں پر دوست احباب، ہمارے شہری جتنے بھی ہیں انشاءاللہ وہ میرے ساتھ جو ہیں اس معاملے میں وہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے اختلافات جب میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں کہ بھئی میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے، سب مجھے معاف کر دیں، یعنی کہ جتنے بھی مسائل انشاءاللہ وہ اب اختلافات والی بات نہیں ہے، ہم سب کو ساتھ لے کر کے چل رہے ہیں. یعنی کہ کسی ایک ڈیرے کا یا ایک گھر کا یا ایک جنبے کا یہ کام نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا منشور یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ہے یہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں. جس طرح ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب ایک دادے کی اولاد ہیں، اور ایک دادے کی اولاد ہو کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک ہمارا اتفاق ہو جائے، اتحاد ہو جائے، اور ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ جو ہے اس کام کو ہم آگے کریں. ہم یہاں پر ہمارا یہ جو الیکشن لڑنے میں 3-4 دن ہمارے مسلسل اجلاس ہوتے رہے. میری یہ کوشش تھی کہ ہم سب ہمارے گاؤں کے لوگ، چونکہ ہمارے جو جامع مسجد کے صف اول کے نمازی ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے الیکشن لڑنے کے فیصلے یہ کریں. ہمارے الیکشن لڑنے کے فیصلے کبھی مانسہرہ میں ہو رہے ہیں، کبھی کہاں پہ ہو رہے ہیں، کبھی کہاں پہ ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے ہمارے جو الیکشن لڑنے کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک جامع مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا حجرہ ہے، اس حجرے کے اندر بیٹھ کر کے یہ ہمارے گاؤں کے لوگ منتخب کرتے تھے. تو اس دفعہ بھی میری یہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے فیصلے وہاں پر ہمارے گاؤں کے اندر ہوں، اور اندر کسی ایک بندے کو ہم منتخب کر لیں تو ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا. میرا اپنا پروگرام نہیں تھا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی دوسرا بندہ آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن مشورہ گاؤں کے اندر بیٹھ کر کے ہو، ٹھیک ہے، اور تمام برادریوں کو بٹھا کر کے ہو. بس ٹھیک ہے. میں اپنے مثال کے حوالے سے اس لیے بات کی ہے، ظاہر ہے آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے آپ کی صلاحیتوں پہ کوئی وہ شک نہیں ہے. ظاہر ہے آپ سیاسی طور پہ بڑے بالغ نظر ہیں آپ ساری، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کو اس سسٹم کی دائی ہیں. آپ باقیوں سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو یہ مسائل ظاہر ہے آپ کو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں کور کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا چیزیں سے نکل گئے ہیں تو اچھی بات ہے اس کے لیے. تو پھر آپ کے ایک تحصیل میں آپ کا جو ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں وہ ساجد تنولی صاحب ہیں شاید تحریک لبیک کے، جی. تو ان کے ساتھ آپ کی کیسی ہے ورکنگ ریلیشن شپ، آپ کیسے چل رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں کہ یہ میں پورے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے وہاں تحصیل مانسہرہ سے، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ سے طریق لبیک نے 160 امیدوار میدان میں اتارے ہیں مختلف اس پر سیٹوں پر. اور اس میں ایک محبوب صاحب آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہمارے ان 160 امیدواروں میں 7 جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو کے آ گئے ہیں پہلے ہی، کہ ان کے مقابلے میں آیا ہی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ واحد یہ تحریک لبیک ایک واحد وہ جماعت ہے جس کے 7 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو کر کے وہ پہلے یہاں آ گئے ہیں. اب اس کے بعد ہماری تحریک لبیک نے تحصیل، چونکہ مانسہرہ میں 5 تحصیلیں ہیں، تحصیل اگی ہے، تحصیل بالاکوٹ ہے، تحصیل دربند ہے، اور اسی طرح تحصیل مانسہرہ ہے. وہاں پر بھی انہوں نے اپنے امیدوار اتارے ہیں 5 تحصیلوں کے اندر. تو ہماری تحصیل مانسہرہ سے تحریک لبیک نے ساجد تنولی صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا اور ان کو تحریک لبیک کا ٹکٹ دیا ہے. تو ماشاءاللہ ساجد تنولی صاحب اس مسئلے میں بہت زیادہ متحرک ہیں اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. تو ہم سب مل کر جو ہے یہ منشور لے کر کے آئے ہیں کہ جو ہمارے بابے جی کا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ منشور تھا کہ یہ ہمارا جو دین کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ دین ہمارا تخت پہ آ جائے، اور تخت پہ اس بنیادی وجہ پہ آ جائے کہ اگر جس وقت، یعنی کہ چونکہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ وہ تو کون جیتے گا کون ہارے گا یہ تو وقت بتائے گا، آپ کی کمپین جاری ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ آپ خود لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا
آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ علاقے کے لیے آپ کے پروگرام کیا ہے؟ وہ تو آپ وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے ایک منشور تو ہوتا ہے، آپ کا ایک ویژن تو ہوتا ہے کہ یہ میں لے کے آتا ہوں، یا میری یہ خواہش ہے کہ اس علاقے میں یہ تبدیلی آئے. تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کے پروگرام کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا سب سے پروگرام تو یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کے جتنے بھی بنیادی بعض گاؤں کے اندر سکولوں کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے اپنے گاؤں کا ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر غرض، پہلے تو سب سے پہلے غرض ہائی سکول کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو بچیاں جو ہیں وہ ہماری جوان بچیاں جو ہیں وہ کریڑ سے بیالی میں جا رہی ہیں، بعض مختلف سکولوں میں جا رہی ہیں. تو ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر غرض ہائی سکول نہ ہو تو مڈل سکول جو ہے وہ ضروری ہو. اسی طرح یہی مسئلہ چراچ کا بھی ہے، اسی طرح یہی مسئلہ باقی جو گاؤں ہیں ان کا بھی ہے. اور پھر پانی کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اور ہمارے جو روڈ ہیں وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے گاؤں کے اس علاقے کے اندر ولیج کونسل بیالی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا بھی ہے. ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ اس میں بے روزگاری کے اس معاملے میں ہے. یعنی کہ یہ سارے کام ہیں جو ہم نے انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا، اللہ کی ذات نے مجھے کامیاب کیا تو ہم کامیاب ہو کر کے پوری ایک ٹیم بنائیں گے، ہے نا. یعنی کہ یہ ہماری ولیج کونسل بیالی کے جو گاؤں ہیں جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں. آپ کی ولیج کونسل نام لینا، کون کون سے ہیں آپ کی ولیج کونسل میں؟ ہماری ولیج کونسل میں سب سے پہلے جو ہماری حدود وہ کریڑ ہے، کریڑ کے ساتھ بیالی ہے، بیالی کے مضافات ہیں، کرلال ہے، چڑاچ ہے، دسری ہے، چورا ہے، بیڑی ہے. یہ بیالی کی داخلیات میں شامل ہوتی ہیں. گھوڑا بھی ہے؟ ہاں، اور گھوڑا بھی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے پھر آگے حسینیہ، ٹھٹھار اور گرالا. یہ بھی آتا ہاں، اور اس کے ساتھ ایک سامنے ایک اور دوسرا گاؤں ہے کٹگڑھ جو مانگل کی اس سائڈ پہ. یہ ہمارے یہ ولیج کونسل کے یہ گاؤں ہیں جو ہیں، یہ 7-8 گاؤں پر مشتمل یہ ہماری ولیج کونسل جو ہے یہ بنی ہوئی ہے. آپ ان کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں؟ ظاہر ہے آپ رہتے تو ہیں. جی، ان کے مسائل سے میں اس طرح بھی آگاہ ہوں کہ سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ میں چونکہ مختلف محکمہ ایجوکیشن سے میں ریٹائر ہوں، اور انہی گاؤں کے اندر حسینیہ کے اندر میں نے سروس کی ہے میڈل اسکول میں، وہاں میں ٹیچر رہا ہوں. اس طرح پھر علاقے کے اندر ہماری سماجی سیاسی جو ہیں وہ سرگرمیاں جو ہیں وہ پہلے سے جاری ہیں. تو یہ ان کے جو اس وقت ایک سب سے بڑی بنیادی مسئلہ حسینیہ کا ہے. حسینیہ کے اندر چونکہ گیس کا ایک بہت بڑا جو بالکل تیار ہو رہا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ کام رک گیا ہے نا. تو اس کام کو انشاءاللہ ہم نے اس کو کروانے کے لیے کرنا ہے. اس کو سب سے پہلے ہماری ترجیح کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم انشاءاللہ کہوں کہ وہ بالکل کیا ہوا کام ابھی تھوڑا رکا ہوا ہے، اس کے لیے اگر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے. باقی مسائل یعنی کہ اسکولوں کے علاوہ پھر سب سے ہمارے اسپتالوں کا بھی اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ ہماری جو ولیج کونسل بیالی ایک تاریخی شہر ہے، اور بیالی کے اندر ہمارا جو BHU بنا ہوا ہے، جو ہمارا اسپتال ہے وہ 9 ہونے کے برابر ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے وہ اسپتال جناب یعنی کہ ایک چھوٹی سی ڈسپنسری پر مشتمل ہے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس اسپتال کے اندر جو اس کو زیادہ یعنی کہ اس کو وسیع کریں گے، اور زیادہ اس کے جو باقی جو مسائل ان کو ہم کوشش کریں گے تاکہ ہمیں دور دراز علاج کے لیے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو ہے وہ نہ جانا پڑے. آپ اپنی جیت سے متعلق کتنے پر امید ہیں؟ ہے نا، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے یہ ولیج کونسل بیالی سے جو انشاءاللہ میں بہت آسانی سے جو وہ میں چیئرمین کا الیکشن جو لڑ رہا ہوں، میں 100% مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ میں آسانی سے میں کامیاب ہو جاؤں گا وہاں. چلیں جی، آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کرے آپ جیت جائیں. بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، انتخابی مہم چل رہی ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ جمہوری عمل ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو انتخابی سرگرمیوں کے دوران لوگوں کے آپس میں باہمی کچھ اختلافات ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تو انتخابی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں ہر کسی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ جس کو مرضی ووٹ دے. لیکن اس میں اس کا یہ منفی پوائنٹ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بلدیاتی الیکشن میں آئے ہیں یا الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس میں آپ کے لوگوں کو جس طرح خاندانی ہو جاتے ہیں، تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ دشمنیاں بنا لیتے ہیں، تو اس سے بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ.